السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ کچھ دن قبل ہم نے آپ سے ایک کیس کا ذکر کیا تھا کہ جو ایک پاکستانی نژاد امریکن نیشنل وجیہ سواتی جو ہیں وہ پاکستان آئیں اور پہلے ان کی گمشدگی کا کیس درج ہوا اور اس کے بعد پتہ چلا کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے، اپنی جان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھی، پراپرٹی کا معاملہ تھا۔ اس سارے کیس میں ایک انتہائی اہم موڑ آ گیا اور وہ اہم موڑ یہ ہے کہ جناب اس کیس کا چالان مکمل ہو گیا۔ میری جو ہے وہ اس کی تفتیشی ذرائع سے بات ہوئی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اب وہ کیس ایک ایسے موڑ پر آ گیا جس سے ایک خدشہ پیدا ہو گیا کہ شاید مقتولہ کو یا ان کے لواحقین کو انصاف نہ مل سکے، اگر انصاف ملے گا بھی تو شاید اس کے لیے بہت زیادہ مشکلات کھڑی ہوگی۔ یہ کیا مشکلات ہیں، وہ کیا مسئلہ کھڑا ہو گیا اچانک، یہ ہم آپ کو بتائیں گے اور پھر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو اس کیس کا مرکزی ملزم ہے، جو اس مقتولہ کا سابق شوہر ہے رضوان حبیب بنگش، وہ پولیس کو بڑے شاطرانہ طریقے سے چکر دیتا رہا۔ وہ کیسے چکر دیتا رہا یہ بھی ہم آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنا پروگرام شروع کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ اس کیس کے حوالے سے ہم پہلے ایک ڈیٹیل ویڈیو کر چکے ہیں، اس ویڈیو کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ہم ڈال دیں گے تاکہ آپ اگر اس کیس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ جا کر کے دیکھ سکیں۔ ناظرین، یہ وجیہ سواتی کے حوالے سے میں ایک مختصر سا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ یہ ایبٹ آباد کی رہنے والی تھی، پاکستانی نسل تھی اور امریکی شہری تھی۔ ان کی شادی امریکہ میں ایک جو ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر مہدی، ان کے ساتھ ہوئی تھی اور وہ اس کے ساتھ پاکستان آئی تھیں 2014 24 جولائی کو۔ ڈاکٹر مہدی کو جو ہے وہ نامعلوم، یعنی کہ ابھی تک تو ہم اسی کہہ سکتے ہیں کہ نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ان کو قتل کر دی گئی۔ تو اس قتل کے تقریباً 4 ماہ کے بعد جو ہے وہ مقتولہ نے شادی کر لی تھی رضوان حبیب بنگش کے ساتھ۔ رضوان حبیب بنگش کے نام پر وجیہ سواتی نے امریکہ سے کوئی 25 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن کی تھی، جو بینک ریکارڈ اس کا موجود ہے۔ اس 25 کروڑ روپے سے رضوان حبیب بنگش نے راولپنڈی میں DHA میں 2 پراپرٹیز خریدی اور اپنے نام پر خریدی، جس پر ان دونوں کے درمیان شدید قسم کے اختلافات پیدا ہو گیا کہ وجیہ سواتی کا یہ کہنا تھا کہ یہ وہ پراپرٹی اس کے نام پر ٹرانسفر کی جائے اور وہ اس سے انکاری تھا، جس کی وجہ سے ان کے درمیان مبینہ طور پر اختلافات پیدا ہوئے۔ اچھا، اس دوران چونکہ ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے اور یہ واپس امریکہ چلی گئی، پھر وہاں سے یہ ان کی کارسپونڈنس وغیرہ بھی ہوتی رہی، لیکن پھر اس کے بعد یہ پاکستان آئیں۔ پاکستان آنے کے بعد یہ رضوان حبیب بنگش کے پاس نہیں گئیں اور مبینہ طور پر انہوں نے اپنی والدہ کے پاس گئیں ایبٹ آباد میں۔ وہاں پر انہوں نے ایک بیان الفی داخل کرا کر کے اپنا شناختی کارڈ تبدیل کروایا۔ اس میں شوہر کی جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ اس میں سے وہ ہوتا ہے نا خانہ خاوند یا شوہر کا نام، اس میں شوہر کا نام کٹوا کر انہوں نے اپنے والد کا نام اس میں لکھوایا۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ انہوں نے مبینہ طور پہ ایبٹ آباد میں ہی ایک مقامی وکیل سے شادی کر لی اور اس شوہر کے ساتھ بھی یہ جو بعد میں انہوں نے شادی کی مبینہ طور پہ اس کے ساتھ بھی ان کے جو ہے وہ اختلافات ہو گئے اور پھر ان کے اپنے بچے لاپتہ ہونے کا بھی ایک کیس وہاں پر درج کروایا تھا اور اس کی بھی تفتیش چلتی رہی۔ لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پتہ یہ چلا کہ مبینہ طور پہ یہ واپس چلی گئیں اور اس دوران رضوان حبیب بنگش جو ہے وہ یہ جو پراپرٹی تھی، جہاں پہ یہ میں وضاحت کر دوں کہ 25 کروڑ روپے کی اس زمانے میں ٹرانزیکشن ہوئی تھی جب وہ پراپرٹی خریدی گئی، لیکن اب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پراپرٹی ہے اب اس کی مالیت تقریباً 32 کروڑ روپے ہے۔ تو یہ بندہ جو اس شوہر کو، جو سابق شوہر تھا، اس کو اس نے بلاک کر دیا تھا، اس کے نمبرز وغیرہ، اور وہ کسی رابطے میں اس کے ساتھ نہیں تھی، لیکن یہ UK میں جو اس کی بہن ہے اس کو یہ میسیجنگ کرتا رہا اور کہتا رہا کہ جی وہ میرے پاس آ جائے، واپس آ جائے، میں وہ پراپرٹی واپس اس کے نام کر دوں گا، میں مجسٹریٹ کو گھر بلا لوں گا اور وہ کر دوں گا۔ بہرحال وہ کچھ ایسا ہوا کہ اس کی باتوں میں آ گئی اور آنے کے بعد وہ پاکستان آ گئی۔ پاکستان آنے کے بعد جو ہے یہ مبینہ طور پہ لاپتہ ہو گئی اور اس کا جو مقدمہ ہے وہ تھانہ مرغا میں درج کیا گیا گمشدگی کا۔ اس میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں یہ کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ جو وجیہ سواتی ہے ان کے 21 سالہ بیٹا جو کہ امریکہ ہی میں مقیم ہے اس کی مدعیت میں درج کیا گیا، لیکن وہ یہاں پر موجود نہیں تھا اور وہ جو اپلیکیشن ہے وہ ایک DSP جو ہے تھے وہ موٹر وے پولیس کے وہ لے کر کے پولیس کے پاس آئے تھے اور یہ بھی پتہ چلا کہ وہ مقدمہ جو گمشدگی کا تھا وہ بھی ایک DIG کے کہنے پر درج کیا گیا تھا۔ اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ اس کے سابق شوہر جو ابھی اس وقت اس مقدمے کا مرکزی ملزم ہے اس کو بلاتی رہی اور وہ بالکل جو تفتیشی ذرائع ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ
اتنا شاطر آدمی ہے کہ یہ اس کو جب بھی پولیس بلاتی تو یہ ٹھک کر کے پولیس کے پاس 5 منٹ کے اندر اندر پہنچ جاتا تھا اور ہر قسم کی تفتیش میں تعاون بھی کرتا تھا. لیکن اس سے جو اس نے مرکزی فائدہ اٹھایا، اور مرکزی اس نے فائدہ یہ اٹھایا کہ اس نے پولیس والے کے ساتھ اپنے بڑے اچھے تعلقات استوار کر لیے، اور ان تعلقات کی بنا پر وہ اسی کیس کی جو تفتیش ہے اس کی پولیس کی ایک موومنٹ سے وہ مکمل طور پہ باخبر رہا. یوں پولیس کو جو ہے وہ اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا، اور وہ تفتیش کے ہر مرحلے میں شامل رہا اور ہر چیز کو وہ آبزرو کرتا رہا کہ پولیس اب کس طرف جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی پتہ چلا کہ وہ اپنے حلقہ احباب میں جو ملزم تھا وہ یہ کہتا رہا کہ میں پولیس والوں کو ہڈی ڈالتا ہوں اور ایس پی کو بوٹی ڈالتا ہوں، مطلب اس طرح کی وہ باتیں کرتا رہا. لیکن اس کیس کا کچھ پتہ نہیں چلا. بعد میں امریکی سفارت خانہ جو تھا انہوں نے اس کیس میں بالکل کوئی دلچسپی نہیں لی، اور کچھ پاکستان کے کچھ صحافیوں کی طرف سے بار بار ان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرووک کرنے کی وجہ سے یا بار بار ان سے پوچھنے کی وجہ سے امریکی سفارت خانہ نے اس میں مداخلت کی، اور پھر بعد میں ایف بی آئی کی ایک ٹیم جو ہے وہ ان کے وجیہ سواتی کے بچوں سے بھی یو کے میں جا کے ملی، کیونکہ یہ امریکہ سے جب واپس آئیں پاکستان تو اپنے بچوں کو ان کی خالہ کے پاس یعنی کہ اپنی بہن کے پاس یو کے میں چھوڑ کر آئی تھی. وہاں سے بھی انہوں نے معلومات لی اور وہ ایف بی آئی کی ٹیم پاکستان بھی آئی. لیکن اس کیس کا بنا کچھ نہیں. بعد میں جب امریکی سفارت خانے کی طرف سے دباؤ کچھ زیادہ آیا تو پھر پولیس نے جناب اس بندے کو گرفتار کیا مشتبہ کے طور پہ، لیکن اس کی گرفتاری نہیں ڈالی اور اس کو اگلوایا نہیں جا سکا. پولیس سے اگلوانے میں ناکام رہی، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے پولیس اگر کسی سے کچھ اگلوانے پہ آ جائے تو وہ تو 10 منٹ میں بندہ وہ بات بھی مان لیتا ہے جو اس نے کبھی زندگی میں جرم نہیں کیا ہوتا. تو یہاں پر ایک بندے نے وہ مبینہ طور پہ پوری طرح ایک خاتون کو قتل کر دیا اور اس کی لاش بھی غائب کر دی، لیکن پولیس اس کو اگلوا نہیں سکی کہ وہ اس نے اس کو قتل کر دیا، بلکہ وہ مظلوم ہی بنا رہا کہ اور یہ کہ جی میں تو خود تلاش کر رہا ہوں وہ کہاں پہ گئی ہے. حالانکہ ایک تفتیش کا بڑا بنیادی نقطہ ہوتا ہے کہ بینیفیشری کون ہے، اس سے سٹارٹ ہوتا ہے. بینیفیشری سامنے تھا کہ یہ پراپرٹیز کے نام پر تھی، ٹرانزیکشن باہر سے آئی تھی، تو یہ بینیفیشری تو یہ تھا اس کا. لیکن پولیس یہاں پر ناکام رہی. لیکن جب امریکی سفارت خانے نے دباؤ ڈالا تو جو آر پی اور آل انڈیا ریجنل پولیس آفیسر اشفاق خان، انہوں نے جب اس معاملے کی ذاتی طور پر تفتیش کی تو یہی ملزم جو ہے وہ جو 3 دن سے پولیس جو ہے اس سے پہلے بھی کئی ماہ سے پولیس اس سے کچھ نہیں، اس کو وہ مشتبہ ہی نہیں سمجھ رہے تھے. بعد میں جب گرفتار کیا تو 3 دن سے جو کام وہ نہیں کر سکی، وہ آر پی او نے جب تفتیش خود کی تو وہ جناب آدھے گھنٹے کے اندر مان گیا اور اس نے بتایا کہ جی اس نے اس کو قتل کر کے اس کی لاش اپنے آبائی علاقے لکی مروت میں جا کے دفنا دی، جو کہ لاش وہاں سے پولیس نے ریکور بھی کر لی. اس کو پوسٹ مارٹم کرانے کے بعد جو اس کی قانونی کارروائی تھی وہ کرنے کے بعد وہ لاش پھر جو ہے وہ اس کے بیٹے کے پاس امریکہ بھجوا دی گئی. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اس کے بچے پاکستان میں نہیں ہیں. اب جو ہے وہ پولیس نے اس واقعے کے تقریباً مہینے 1.5 مہینے کے بعد اب اس کیس کا چلان مکمل کر دیا، اور جو ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس چلان میں جو ہے رضوان حبیب بنگش کو حتمی اور فائنل جو ہے وہ مجرم قرار دیا گیا ہے پولیس کی تفتیش کے مطابق. عدالت میں جا کے کیا ہوتا ہے یہ بات کی بات ہے، لیکن پولیس کی تفتیش میں اس کو مجرم قرار دے دیا گیا ہے. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جو چلان ہے ابھی عدالت میں داخل نہیں ہوا، پولیس نے چلان کو مکمل کر لیا. اب یہ جو اگلے آنے والے 1 یا 2 دنوں میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ اٹارنی کو یہ چلان بھیجا جائے گا، اور وہ جب اس کا جائزہ لیں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ اس کے تمام قانونی لوازمات پورے ہیں تو اس کے بعد وہ عدالت میں داخل کیا جائے گا، جس کے بعد اس کیس کا باقاعدہ ٹرائل شروع ہوگا. اب یہاں پہ جو ہے وہ بہت سارے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں. وہ میں نے جو آپ سے پروگرام کے شروع میں عرض کی تھی کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید انصاف پوری طرح نہ ہو سکے. وہ ایسا ہے کہ جی اس مقدمے کا جو مدعی ہے وہ کبھی بھی پاکستان نہیں آیا. یہ بنیادی طور پہ تو گمشدگی کا مقدمہ تھا، جو کہ بعد میں خاتون کے قتل اور ان کے انکشاف اور ان کی لاش کی برآمدگی کے بعد اس میں قتل کی دفعہ کا اضافہ کیا گیا. تو وہ جو مدعی تھا وہ تو امریکہ کا رہائشی ہے، وہ وہیں پر رہتا ہے، اس نے لاش بھی اپنی وہاں پہ منگوا لی، تو وہ تو یہاں پر آیا نہیں. یہاں پر جو ہے وہ ڈی ایس پی موٹر وے پولیس نے ایک درخواست دی تھی اور اس پہ یہ گمشدگی کا مقدمہ درج ہوا تھا، اور پھر ایک ڈی اے جی کے کہنے پہ اور ایک شبنم نامی ایک خاتون وکیل ہے وہ اس کی پیروی کرتی رہی. لیکن جو اس میں اصل مدعی ہے وہ یہاں پر اب اس وقت مطلب ایگزسٹ تو کرتا ہے لیکن پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتا. اب ہمارا جو نظام انصاف ہے اس میں جو اصل مدعی ہوتا ہے وہ بیچارہ جو کیس کی پیروی کر رہا تھا اس کو بھی حصول انصاف کے لیے پتہ نہیں کون کون سے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، عدالتوں میں بہت ساری چیزیں مینیج کرنی ہیں. حصول انصاف کے لیے اس کو طرح طرح کے دفاتر میں دھکے کھانے پڑتے ہیں، بے تحاشا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کے جو ہے وہ ایک کیس کو وہ پراپر بنا کے آگے چلا پاتا ہے. اب یہاں پہ جب مدعی پیروی کرنے کے لیے نہیں ہوگا، عدم پیروی کے دوران کیا ہوگا؟ عدم پیروی کے دوران پھر قانون یہ کہتا ہے کہ جناب اسٹیٹ اس کیس کی مدعی بنے گی. اگر اس کیس کی مدعی اسٹیٹ بن بھی جاتی ہے
تو وہ جو شخص جس نے کروڑوں روپے کی پراپرٹی لی ہوئی ہے، جو اس کا یہ دعویٰ تھا کہ جی میں پولیس والوں کو بھی اتنا مال کھلاتا ہوں، تو اس کو سزا دلانے کے لیے کہ جو اسٹیٹ جو وکیل مقرر کرے گی وہ اس لیول کا وکیل مقرر کرے گی، اس کا جواب ہے نہیں. اس لیے کہ جو اسٹیٹ کے طرف سے جو کیسز لڑتے ہیں ان کو جو قومی جو خزانہ ہوتا ہے، سرکاری خزانہ، اس سے ان کو اس کیس کی فیس دی جاتی ہے، جو کہ ان وکیلوں کے مقابلے میں وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر بھی ہوتی ہے جو صفائی والوں نے بڑے بڑے کروڑوں روپے فیس دے کے وکیل ہائر کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو لازم بات ہے پھر ایک اس میں فرق پڑتا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ تفتیش کے دوران بھی مدعی فریق تو یہاں پر موجود ہی نہیں تھا، تو وہ ایک جسے کہہ رہے ہیں ایک خانہ پوری تو کر دی گئی کہ دیکھیں ہم نے بندہ گرفتار کر دیا، لاش برآمد ہو گئی ہے اور یہ جناب ہم چلان مکمل کر کے اس کو ملزم قرار دے کے عدالت میں بھیج دیا. لیکن ہم نے بھی ساری زندگی کرائم رپورٹنگ کی، کورٹس کی رپورٹنگ کی، تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ جب لکوناز چھوڑے جاتے ہیں، جب مدعی سر پر نہیں ہوتا یا وہ پولیس والے کے ساتھ پراپر پیروی کر کے اس کیس کو نہیں چلوا رہا ہوتا، تو پھر اس لکوناز چھوڑ دیے جاتے ہیں جن کا عدالتوں میں جا کے ملزم کو فائدہ ہوگا. تو جب یہ کیس اب ٹرائل کے مرحلے میں جائے گا، جو اس کی پیروی کر رہا ہوگا وکیل استغاثہ کی طرف سے، وہ تو سرکاری وکیل ہوگا، اس کی ذاتی دلچسپی تو کوئی نہیں ہوگی، بس ٹھیک ہے جو پروفیشنل کام ہے ایک جسٹ روٹین کا. لیکن جو ملزم ہے وہ تو پاکستان کا رہنے والا ہے، اس کا خاندان برادری جہاں پہ ہے، اس کے تعلقات جہاں پہ ہیں، اس کے اثر رسوخ جہاں پہ ہے، پیسہ اس کے پاس ہے، تو یقیناً ایک ملزم کو جو ہے وہ بہت سارے اس چلان کے بیچ میں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مبینہ طور پہ لکوناز ہو سکتے ہیں، اس کو فائدہ اٹھائے گا. اور پھر یہاں پہ وہ کیس کس نے لڑنا ہے؟ عدالتیں ہوں گی، وکیل ہوں گے، کچہریاں ہوں گی، منشی ہوں گے، ریڈر ہوں گے، المد ہوں گے، نائب کورٹ ہوں گے، اور یہ کیس ہوگا کہ اگر اس میں کوئی نہیں ہوگا تو اس میں مدعی نہیں ہوگا. تو مدعی نہ ہونے کی وجہ سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ شاید یہ جو مقتولہ ہے اس کو یہاں سے انصاف مل پائے گا یا نہیں مل پائے گا. یہ ایک بہت بڑا سوال پاکستان کے عدالتی نظام میں انصاف کے اوپر آ کر کے کھڑا ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک اور معاملے کی بھی تفتیش کی جا رہی ہے، اس کی انکوائری تو کی جا رہی ہے، وہ پتہ نہیں اب آگے چل کے اس میں کیا بنتا ہے کہ جو 2014 میں اس خاتون کا پہلا شوہر قتل ہوا تھا، اس معاملے پہ یہ بھی ان کی تفتیش کے دوران سامنے آیا کہ شاید اس میں بھی اسی ملزم کا ہاتھ ہو گیا، اس خاتون کے ساتھ مل کر یا اس کی ماں پر اس نے ایسا کیا تھا، اور یہ جو ہے وہ اسی وجہ سے فوری طور پر اس نے اس کے بعد شادی بھی کر لی. لیکن اس کیس کی جب تفتیش دوبارہ سے ہوگی، الگ سے ہوگی، تو پھر ہی صورتحال سامنے آئے گی. فی الحال جناب سچویشن یہ ہے کہ وجیہہ سواتی قتل کیس، اس میں اب چلان مکمل ہو گیا ہے، چلان اب اگلے 1-2 دنوں میں عدالت میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن جو سب سے بڑا سوال ہے کہ پیروی کرنے کے لیے اس کیس کا مدعی پاکستان میں موجود نہیں ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.